کہیں سیاست کی ہلچل، کہیں آئین سے کھلواڑ، کسی کے پاس روٹی نہیں، کوئی گھر سے محروم، کہیں بجلی نہیں اور کسی کو پیٹرول دستیاب نہیں۔ آخر اس ملک میں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، میں آپ سے آج ایک انتہائی اہم، سنجیدہ اور سنگین موضوع پر مخاطب ہوں اپنے یوٹیوب چینل سعید آفسی آفیشیل کے پلیٹ فارم سے۔ سب سے پہلے میری جو میں درخواست کیا کرتا ہوں وہی درخواست ہے کہ آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں اور کمنٹ بھی دیں۔ اگر آپ کو اچھا لگتا ہے یا کوئی آپ کو اس میں کچھ خرابی نظر آتی ہے تو اس کا اظہار اپنے کمنٹس میں ضرور کیجیے۔ تو آج مجھے انتہائی دکھ اور صدمے کے ساتھ آج یہ پروگرام کرنا پڑ رہا ہے، اور صدمہ جو میں نے اپنی آنکھوں سے جو مشاہدہ کیا، مجھے آج موقع ملا جناح ہاؤس کے وزٹ کا، جو کور کمانڈر لاہور کی رہائش گاہ کے طور پہ استعمال ہو رہا تھا، اور 9 مئی کو جس طرح پی ٹی آئی کے کارکنوں اور اس کی صفوں میں موجود شر پسندوں اور تخریب کاروں نے جناح ہاؤس پر دعویٰ بول کر اس کا جو حشر نشر کیا، اس کے چپے چپے میں اور کونے کونے میں پہنچ کر جو چیز بھی انہیں نظر آئی وہ سب تہس نہس کی، اور ایسا محسوس ہوتا تھا کہ شاید کسی دشمن نے اس مقدس مقام پر دعویٰ بولا ہے۔ یہ قائد اعظم کی ریزیڈنسی کے طور پہ استعمال ہوتا رہا ہے۔ قیام پاکستان کے بعد قائد اعظم کی یہ جائیداد تھی، تو اگرچہ انہیں یہاں قیام پذیر ہونے کا زیادہ موقع نہیں مل پایا تھا، کیونکہ قیام پاکستان کے 1 سال کے بعد ہی وہ رحلت فرما گئے تھے، تو اس کے بعد ان کی لاہور میں کافی جائیدادیں موجود ہیں، جو ایک ٹرسٹ کی صورت میں بعد میں وقف بھی کر دی گئی تھی۔ یہ جناح ہاؤس جو ہے یہ اس ٹرسٹ کا حصہ تو نہیں، لیکن یہ اس کی نگہداشت کے لیے، اس کو پریزرو کرنے کے لیے، یہ ہماری افواج پاکستان کی تحویل میں تھا یہ، تو یہ ایک یادگار، میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی یادگار ہمارے لیے کوئی نہیں ہو سکتی۔ ایک قومی ورثہ آپ کہہ لیں، ایک قومی ثقافت کہہ لیں، قومی اثاثہ کہہ لیں، تو اس کے لیے جو بھی الفاظ ہم استعمال کریں اس کی تقدیس کے حوالے سے وہ کم ہوں گے، لیکن شر پسندوں نے اس کا جو حشر کیا وہ دیکھ کر عملاً دل خون کے آنسو روتا رہا، اور یہ میں کم از کم میرے تو یہ وہم و گمان میں بھی ایسی بات نہیں تھی، ایسا تصور بھی میں نہیں کر سکتا کہ کوئی
محب وطن پاکستانی اور کوئی مسلمان اس طرح اپنے وطن عزیز کے قیمتی اثاثے کو اپنے ہاتھوں سے وحشت کا مظاہرہ کرتے ہوئے تباہ و برباد کر سکتا ہے؟ آپ اندازہ لگائیے کہ جناح ہاؤس میں ایک مسجد بھی موجود ہے. مجھے وہ دیکھ کر انتہائی صدمہ ہوا کہ اس مسجد تک کو نہیں چھوڑا ان غنڈہ عناصر نے. وہاں بھی آتش زنی کی اور اس کی چھتیں اور دیواریں بھی جو ہے وہ جھلسی ہوئی آگ سے نظر آئی. اسی طرح پاکستان کا قومی پرچم جو ہے وہ جناح ہاؤس کے لان میں لہرا رہا ہوتا ہے. اس پرچم کو بے دردی کے ساتھ اتار کے کھینچ کر اسے تار تار کیا گیا، پاؤں تلے روندا گیا. کیا ایسا کوئی محب وطن شخص تصور کر سکتا ہے کہ قومی پرچم اور مشاہیر پاکستان کی اس طرح توہین کی جائے؟ میں نے بڑی بڑی اپوزیشن تحریکوں کو کور کیا ہے. پی این اے کی تحریک متشدد ہوئی تھی جو ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی حکومت کے خلاف ایک اتحاد بنا تھا، پاکستان قومی اتحاد. تو اس تحریک کے دوران ضرور تشدد کا عنصر ہوا تھا، لیکن وہ تشدد جو ہے وہ اس وقت کی رولنگ پارٹی جو ہے پیپلز پارٹی کے خلاف غم و غصے کے اظہار کے لیے پیپلز پارٹی کے لوگوں کی جو رہائش گاہیں تھیں یا جو عمارتیں تھیں یا ان کے جو کاروباری مراکز تھے ان پر وہ دعویٰ بولتے رہے، ان کو نظر آتش کرتے رہے. مثال کے طور پہ ایک رتن سینما لکشمی چوک میں واقع ہے، اس کو اس لیے نظر آتش کیا پی این اے کے کارکنوں نے کہ وہ پیپلز پارٹی کے ایک سرگرم کارکن کی ملکیت میں تھا اور وہ کارکن اشتعال دلاتے تھے باقاعدہ اس سینما کی دیوار پر چڑھ کر، تو اس لیے اسے نظر آتش کیا گیا. لیکن اس تحریک کے دوران کسی نے شاید سوچا بھی نہیں ہوگا کہ پاکستان کی جو قومی املاک ہے، جو فوجی تنصیبات ہیں اور جو قابل عزت جو مقامات ہیں، شہداء کی یادگاریں ہیں، ان کے مجسمے ہیں شہداء کے، ان پر دھاوا بولا جائے اور بے دردی کے ساتھ انہیں الٹ پھیر ان کا کیا جائے. یہ سارا کام جو ہے پی ٹی آئی کے کارکنوں کے ہاتھوں سر انجام پایا 9 مئی کو. یہ بالکل ایسے بیانے ہی مجھے یوں محسوس ہوا جیسے بلوچستان میں جو علیحدگی پسند عناصر ہیں، جو وہاں کی عسکریت پسند تنظیمیں جن کی ہمارا دشمن بھارت باقاعدہ سرپرستی اور فنڈنگ کرتا ہے، اس تحریک کے لوگوں نے قائد اعظم کی ریزیڈنسی جو زیارت میں تھی اس پر دعویٰ بولا، اس کی توڑ پھوڑ کی، نظر آتش کیا. یعنی کہ یہ جو بی ایل اے اور بی این اے جو ان کی عسکری تنظیمیں ہیں علیحدگی پسندوں کی، وہ وہاں پاکستان کے پرچم کی توہین بھی کرتی رہیں. لیکن ان کا تو ایجنڈا تھا، ان کی تو بھارت سرپرستی کر رہا تھا. ہمارا جو دشمن ملک ہے اسے تو ایک موقع مل گیا تھا وہاں، جو ایک مشرف کے عہد اقتدار کے دوران جس طرح اکبر بگٹی کو ایک فوجی آپریشن کے دوران ہلاک کیا گیا، تو اس کے رد عمل میں وہاں جو بلوچ قوم جو تھی، جو پہلے سے ایک اپنی پسماندگی کے کرب میں مبتلا تھی، تو انہیں موقع ملا اس رد عمل کے اظہار کا. اور پھر انہوں نے جب رد عمل کا اظہار کیا تو پھر بھارت نے ان کی اس طرح سرپرستی کی کہ انہیں شہ دی کہ آپ پاکستان سے بلوچستان کو الگ کرنے کی تحریک چلائیں اور ہم آپ کا اسی طرح ساتھ دیں گے جس طرح سانحہ سقوط ڈھاکہ کے وقت 1971 میں ہم نے مکتی بانی کو آگے کر کے اس سانحے سے دوچار کیا تھا پاکستان کو. تو یہ عزائم تو دشمن کے عزائم ہوتے ہیں، لیکن یہاں 9 مارچ کو جس طرح جناح ہاؤس کو برباد کیا گیا، جس طرح شہداء کی یادگاروں پر دھاوا بولا گیا، جس طرح یہاں قومی پرچم کی توہین کی گئی اور شہداء کے جو مجسمے آویزاں تھے انہیں اکھاڑ کر بے دردی کے ساتھ پٹکا گیا زمین پر، اور اسی طرح جی ایچ کیو پر دھاوا بولا گیا. اسی طرح ایک پاکستان کا جو جنگی جہاز جس نے بہت کارنامے سر انجام دیے تھے 1965 کی جنگ میں، اور وہ
قوم کا حوصلہ بڑھانے کے لیے اس کی نمائش کی جاتی تھی، اس پر دھاوا بول کر اسے نذر آتش کیا، تو اس سے بڑی ملک دشمنی بھلا کوئی اور ہو سکتی ہے؟ اس حوالے سے اب کچھ حلقے یہ کہتے ہیں کہ یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، اور سیاسی تحریکیں جو اپوزیشن کی ہے وہ چلتی ہے اور حکومتوں کی کوشش ہوتی ہے ان تحریکوں کو دبانے کی۔ تو میں جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ وہ تحریکیں یقیناً اپوزیشن کی جو تحریکیں ہوتی تھی وہ ان کا مقصد جو ہے پاکستان کو برباد کرنے کا نہیں ہوتا تھا، ملک کی معیشت کو تباہی کی طرف دھکیلنے کا نہیں ہوتا تھا، وہ اصلاح احوال کے نقطہ نظر سے وہ تحریکیں چلتی رہی ہیں۔ اور ان تحریکیں کے دوران جو اپوزیشن کے لوگ تھے وہ تشدد بھی برداشت کرتے تھے، صحبت خانوں میں بھی جاتے تھے، قید کو اور قلعہ بندیاں بھی بھگتتے تھے، کوڑے بھی کھاتے تھے، لیکن کسی ان تحریکوں کے کسی ورکر نے کبھی کسی قومی تنصیبات کو نقصان پہنچانے کی نہ سوچا نہ کوشش کی۔ لیکن یہ تو ایک غدر مچایا گیا 9 مئی کو، یہ تو قابل قبول ہو ہی نہیں سکتا، قابل برداشت نہیں ہے یہ صورتحال۔ اور اس میں اب جو باتیں کھل کے سامنے آ رہی ہیں، خود پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں وہ اعتراف کر رہے ہیں، جیسے یہ فیاض الحسن چوہان نے اپنی پریس کانفرنس میں بتایا کہ عمران خان نے ایک میٹنگ میں پارٹی کے جو کور کمیٹی ہے اس کی میٹنگ میں باقاعدہ طور پر یہ ہدایات جاری کی کہ 9 مئی کا جو واقعہ ہوا ہے اس کی نہ تو مذمت کی جائے اور نہ گرفتاریوں سے ڈرا جائے۔ تو جس قائد کی یہ سوچ ہو، جو قائد خود ترغیب دے رہا ہو اور اس قائد نے 2014 میں بھی غدر مچایا ہوا ہو، وہاں بھی ریڈیو پاکستان، پارلیمنٹ ہاؤس، وزیر اعظم ہاؤس، وہاں دھاوا بولنے کی ترغیب دی ہو، تو یہ تو ایک ذہن کا جو اس کا خلجان جو ہے وہ تو اس کی پوری سیاست کے اندر ٹپکتا نظر آتا ہے۔ تو اس کا عملی مظاہرہ جو کیا گیا ہے وہ 9 مئی کو کیا گیا ہے، یہ کسی صورت بھی برداشت نہیں ہونا چاہیے، قبول نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے وہاں آئی ایس پی آر کے جو ترجمان تھے ان سے میں نے استفسار کیا، اور یہ اس لیے کیا کہ خود ہمیں جو ہے نا یہ جناح ہاؤس تک پہنچنے میں بہت دقتوں کا سامنا کرنا پڑا، جگہ جگہ رکاوٹیں تھیں، بہت یعنی کہ حفاظتی انتظامات بھی تھے، لیکن میں حیران تھا کہ 9 مئی کو ایسے اس علاقے میں جہاں چڑیا تک پر نہیں مار سکتی، کوئی چونٹی تک نہیں رینگ سکتی، وہاں یہ جتھا جو ہے مسلح جتھا، جس کے اعلانات سوشل میڈیا پر چل رہے تھے کہ دھاوا بول دو، وہاں پہنچو، کور کمانڈر ہاؤس پہنچو اور تہس نہس کر دو، ان اعلانات کے باوجود کیسے جرت ہو گئی ان کو کہ وہ بڑی آسانی سے دندناتے ہوئے جناح ہاؤس میں داخل ہوئے اور وہاں حشر نشر کر دیا، انہیں کوئی روکنے والا ہی نہیں تھا۔ تو آئی ایس پی آر کے ترجمان نے مجھے اس کی آنکھوں سے وحشت ٹپکتی ہوئی نظر آئی اس وقت میرے اس استفسار پر۔ پہلے وہ خاموش رہا، پھر اس نے کہا کہ کچھ باتیں ایسی ہیں جو بتائی نہیں جا سکتی۔ پھر اس نے کہا کہ میں نے اسے کہا کہ جب یہ جلوس چل رہے تھے، جہاں سے روانہ ہو رہے تھے، وہیں پر اگر پولیس انہیں روک لیتی، چاہے جو بھی طریقہ اختیار کرنا پڑتا، انہیں پولیس وہیں پر روک لیتی تو یہاں تک پہنچنے کی نہ نوبت آتی، نہ یہ تباہی و بربادی ہوتی۔ تو انہوں نے اس سے اتفاق کیا اور کہا کہ ہاں یہ پولیس کی ذمہ داری تھی کہ وہ اس بفرے ہوئے جتھے کو وہیں پر سنب کرتی اور اسے منتشر کرتی۔ تو یہ کیا معاملہ تھا، کیسے وہاں تک پہنچے، یہ بھی ظاہر ایک تاریخ کے سیاہ باب میں یہ چیز شامل رہے گی۔ تو میں نے وہاں جو جس طرح تباہی کے مناظر دیکھے ہیں اس سے بخوبی
یہ اندازہ لگانے میں کوئی دقت نہیں ہو سکتی کہ یہ منصوبہ بندی جو ہے وقتی نہیں تھی، یہ پوری پلان کے تحت اور پوری سوچ بچار کے ساتھ یہ جو ہے یہ غدر مچایا گیا۔ اور جو وہاں پہنچے تھے لوگ، انہیں باقاعدہ بریفنگ تھی کہ کس حصے میں اس عمارت کے کس حصے میں کیا چیز موجود ہے جہاں تک پہنچنا ہے اور اسے برباد کرنا ہے۔ اور ایسی وحشت نظر آتی تھی وہاں، یعنی کہ کوئی عام آدمی بیچارہ جس کو کوئی سمجھ بھی نہیں ہوتی، چاہے وہ جوشی جذبات میں جو بھی اپنے جذبات کا اظہار کرے، لیکن ایسا نہیں کر سکتا۔ جس تباہی بربادی کا اہتمام انہوں نے کیا اس میں، جناح ہاؤس میں، ایسا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ وہاں کے کچن کو ہم نے دیکھا، وہ برباد ہوا پڑا تھا، بیڈ رومز تھے وہ تباہ ہوئے پڑے تھے، اور ایک جگہ پر ہمیں لے جایا گیا جہاں ٹرنک جلے ہوئے موجود تھے۔ تو وہ ISPR کے ترجمان نے ہمیں بتایا کہ اس میں بہت قیمتی دستاویزات تھی جو ان کی ہتھیں چڑھی، انہوں نے پہلے وہ نکالی اور پھر نظر آتش کیا یہ ساری چیزیں۔ اسی طرح وہاں جتنے بھی کمرے تھے، جتنے بھی وہاں یہ لاؤنجز تھے، رہائش گاہ تھی، وہ سب برباد ہوئی پڑی ہے۔ اب اگر اس عمارت کو پریزرو کرنے کے لیے کوئی بیڑا اٹھایا جائے گا حکومت کی طرف سے، تو بہت دقت کا سامنا کرنا پڑے گا، جتنی تباہی وہاں ہوئی ہے۔ تو میں یہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جن غنڈہ عناصر نے مسجد کے احترام کی پاسداری بھی نہیں کی، قومی پرچم کے تقدس کا بھی خیال نہیں رکھا، اور وہاں دعویٰ بولا، کیا وہ کسی ہمدردی، کسی رعایت کے مستحق ہے؟ سیاست اپنی جگہ ضرور کیجیے سیاست، لیکن ملک کے جو مشاہیر کے جو مقامات ہیں، جو ملک کے تقدس کی پاسداری کے ضامن ادارے ہیں، اگر ان کی طرف انگلی بھی اٹھائی جائے تو وہ انگلی بھی توڑنی چاہیے، اور اگر آنکھ اٹھائی جائے تو وہ آنکھ بھی پھوڑنی چاہیے۔ اور اس کے جو بھی ذمہ دار ہیں، اوپر سے لے کر نیچے تک جتنے بھی ذمہ دار ہیں، ان سب کو کیفر کردار تک پہنچایا جانا چاہیے۔ یہی پوری قوم کا تقاضا ہے، اور یہی میری آج کی فکر بندی ہے۔ بہت مہربانی آپ کی، آپ نے بڑے تحمل سے مجھے سنا۔ میرے ایک جذبات تھے جس کا اظہار کرنا میں ضروری سمجھتا تھا۔ بہت معذرت۔